دن میں 5 بار بلا رہا ہے میں نہیں جاتا کوئی چھوٹی بات ہے 37 سال 5 بار دن میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. عالم آرائی ہے حضرت تھانے سے صرف ایک سپاٹا میں آ کے کہہ جائے نا بھائی 12:30 بجے تمہیں تھانے میں پہنچنا ہے تجھے ایس ایچ او صاحب نے بلایا میں 12:30 نہیں میں 12 بجے تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن کیا ہے دن میں 5 بار صدائیں آتی ہیں حی علی الصلاۃ. پھر بندہ ہے نا پھر تھوڑی سی لالچ بھی دے دی ساتھ حی علی الفلاح. لیکن وہ کتنا بے وفا ہوں میں نہیں جاتا. لیکن کیا ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا تو وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا عرض کیا اللہ تیرا نام لے فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا مجھے 70 سال ہو گئے ہیں کھلا بھی رہا ہوں اس لیے حضرت جی کر لو آج کر لو ٹھیک ہے اور قربان جاؤں حضرت جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے تو آپ کو پتہ ہے باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے کسی کی زیادہ ملتی ہے کسی کی تھوڑی ملتی ہے کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے بالکل ہو ایک جیسے جس کو فوٹو کاپی کہہ لیں وہاں بھی کچھ ایسی صورت آتی صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا داڑھی کالی تھی باپ بوڑھا ہو چکا جھریاں آ گئی تھی داڑھی سفید ہو چکی شکل یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے لیکن جتنی مشابہت ان دونوں کی ہے میں نے نہیں. وہ بیٹا آگے سے کرتا ہے باپ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہو. آپ فرماتے میں نے کہا سنا. وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حاملہ تھی ٹھیک ہے تو بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا نقصان ہوتا پڑتا اس لیے مجھے نکلنا پڑا. تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑ دی اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو اس کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ اس کے حوالے کرتا ہوں اللہ. عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا. جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا. عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر موقف تالا لگا. میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی. ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی پوچھا بیوی کدھر گئی. انہوں نے کہا وہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال. ہم نے اس کو دفنا دیا. ایک شخص ساتھ گیا جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی میں نے فاتحہ خوانی کی سال ثواب کی تو میں گھر آ گیا. رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا. دل چاہا کہ پھر بیوی کی قبر پہ جاتا میں فاتحہ خوانی کروں. اللہ آپ کو پتہ ہے رہتا یہ ہے کہ ہم دن کے وقت بھی ڈرتے قبرستان نہیں جاتے رات کو جانا بسوں کا کام تو نہیں ہے لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ چلا گیا. جب گیا جا کے کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا یہ تو بڑی سومو سلاد کی بند تھی اس کی قبر میں آگ لگ گئی. ارادہ کیا قبر کھول کے دیکھوں گا. میں نے قبر کھولی اوپر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہے. میں نے بچے کو سینے سے لگایا قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کی آتی بندے
تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا میں اپنی آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، ہمارے حوالے کر کے جا گیا تھا اس لیے زندہ دے رہی، بیوی ہمارے حوالے کر کے دیتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی، اللہ کر کے تو دیکھو اللہ۔ آج ہمارے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔ اب ایک آصف صاحب نے کہا اس کے بعد میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا، میں نے کہا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑی مشکل ہے۔ کبھی آپ نے اعتراض آج تک سنا آپ کو بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی، وہ ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو کہہ رہے، لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے گا۔ اب سنو وفا ڈھیر لگا، میں ایک ہی بات بابا صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا، کہتے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں۔ کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا یہ دیکھنا کرسی ہے، یہ پیچھے ٹیک ہے، لیکن کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا، تنا ہی رہ گیا ہوا تھا، خشک ہو گیا ہوا تھا۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی چنگا ولی درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے، یہ کیسا ولی؟ کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالی، وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل پھل پڑ گئے، پھر حضرت نے نظر ڈالی خشک ہو گیا، 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی رہنا ہے؟ کہتے میں نے کی حضور کیا ہوا؟ کہتے اگر اس کی مرضی ہے خشک رہے تو تو نے ضرور اس کو ہرا کرنا ہے۔ کہتے پھر حضرت نے مجھے کہا جا کتب کے پاس تیری خبر لے، تیرا فیض وہاں ہے۔ پھر بعد کہتے میں کتب صاحب کے پاس آیا تو کہتے وہاں بھی میں مار کھا گیا۔ کہتے وہاں کیا ہوا؟ کیونکہ میں نے کتب صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ کہتے میں جب دلی پہنچا نا تب دلی اتنی آباد نہیں تھی ابھی۔ کہتے میں نے وہاں جا کے نا پوچھا، میں نے کہا بھائی یہاں قطب الدین ہے کوئی؟ میں نے ان سے پوچھا تو بچے کھیل رہے تھے اور قطب صاحب کھڑے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے، اور قطب صاحب کی بالکل جوان، قطب صاحب کا 39 سال کی عمر میں مثال ہو گیا تھا، تو جوان تھے بچے کھیل رہے تھے، قطب صاحب دیکھ، لوگوں نے کہا جناب وہ قطب صاحب کھڑے ہیں۔ کہتے پھر مارا گیا، دل میں خیال ہے بھائی پیر لبا لیکن لبا منڈائی، بابا صاحب کی بڑی عمر تھی اس وقت۔ کہتے میں نے کہا پیر لبا لیکن لبا منڈائی۔ کہتے قطب صاحب اپنی وہ کٹیا میں چلے گئے۔ کہتے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہتے جب قطب صاحب باہر آئے نا تو داڑھی سفید ہو چکی تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ کہتے فرید ہوں تیرا پیر ہوں لائق ہویا کہ نہیں ہویا؟ کہتے میں قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا معافی نہ کر۔ مجھے مخاطب کر کہتے ہو فرید تجھے عمر سے کیا لگے، تجھے دکان سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے، سودا نام میں پھر تیرا اعتراض بنتا ہے، تجھے عمروں سے کیا لگے؟ بے نیازی ہیں بادشاہ کی، چاہے تو بوڑھے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اگر وہ چاہیں تو محبوب کریم اپنے پالنے میں لیٹ کے جناب اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو ادھر ادھر گھمائے ہیں، بادشاہ کی بے نیازی ہے، جو چاہے اس کرے، عمروں پہ کیا لکھا ہے۔ تو کہتے پھر قطب صاحب نے نا مجھے سیر و سیاحت کا حکم کیا، فرمایا فرید سیر و سیاحت کرو۔ کہتے میں سیر کرتا کرتا نا ایک علاقے میں پہنچا تو میں نے وہاں جا کے پوچھا یہاں کو مرد ہے؟ تو ان کا بھائی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے اوپر ایک غار ہے وہاں رہتا ہے مرد۔ کہتے میں نے بڑا جوخم اٹھایا، میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا۔ کہتے جب غار کے منہ پہ پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک ٹانگ کٹی پڑی غار کے منہ پہ، گوشت پوست نہیں کوئی، ٹانگ کٹی ہے بس۔ کہتے ہیں میں خیر غار میں گیا، چلو یہ میں بات سناتا نہیں ہوں اکثر کہ چلو سنا